الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم۔ ایمان والے بول پڑے کہ ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے، اور ہم تو اسی کی بندگی پر قائم ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب مد ظلہ العالی کا ترجمہ تشریح القرآن نامی علماء ندوہ و دیوبند کا پسندیدہ اور عوام میں کافی مقبول ہے۔ بالخصوص یہ ترجمہ کیسٹوں کے ذریعے دنیا کے بہت سے ملکوں میں سنا جاتا ہے۔ مولانا عبدالکریم پارک صاحب کا انداز تقریر و تحریر نہایت سادہ و سلیس ہے، اور ترجمہ تو حضرت نے ایسا کیا ہے جس سے انسان بآسانی مراد الہی کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی کہیں کہیں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے اور تشریحی نوٹس لکھے ہیں۔ خوشی کی بات ہے کہ بنگلور کے حضرت مولانا شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی جیلانی ندوی نے تفسیر کے ان بکھرے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ وہ منتشر نوٹس یکجا کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیے اور ان کا نام تفسیری خزانہ تجویز کیا۔ بلا شبہ وہ اسم با مسمہ ہے، یعنی جیسا نام ویسا ہی اس کا مقام۔ یہ تفسیری خزانہ دو حصوں میں تقسیم ہے، مفصلات اور مختصرات۔ تفسیری خزانے کا دوسرا ایڈیشن ممتاز عالم دین محترم امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی کے مقدمے کے ساتھ منظر عام پر آ چکا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب مولانا عبدالکریم پارک صاحب کے مختصر مگر جامع تفسیری حواشی اور تشریحی نوٹس بھی ترجمے کی طرح کیسٹوں پر آ جائیں۔ ان کیسٹوں میں مرد و عورت دونوں کو متوجہ کیا گیا ہے، جس سے یہ وضاحت مقصود ہے کہ قرآن مجید کا خطاب کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم پوری انسانیت کے نام فلاح و ہدایت کا پیغام ہے۔ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ علم میراث نبوی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں اور دونوں برابری کے حصے دار ہیں۔ اب آئیے اصل مضمون کی طرف۔ اس وقت آپ تفسیری خزانے کا کیسٹ نمبر 1 سن رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے توحید۔ اسلام خالص توحید کا مذہب ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ ہر آیت اللہ کی وحدانیت و یکتائی کا اعلان کرتی ہے۔ توحید کے ہزاروں دلائل ہیں، تو لیجئے آپ بھی سنیے توحید سے متعلق آیات قرآنی اور مولانا عبدالکریم پارک صاحب سے ان کی تشریح و ترجمانی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 138 ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اس آیت کے تحت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، دور جاہلیت میں اہل کتاب اپنے مذہب میں داخل ہونے والے بھولے بھالے لوگوں کو تعلیم کتاب کے بجائے رنگ میں ڈبکیاں لگواتے اور رنگین کپڑے بھی پہناتے۔ ان کی رسم کے توڑ اور مخالفت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ڈھونگ ہے۔ اصلی رنگ تو اللہ کا ہے۔ نجاستوں سے پاکی اور تمام باطل عقائد سے دوری تو عقیدہ توحید سے حاصل ہوگی، اور یہ رنگ جسے چڑھ گیا سمجھ لو کہ بڑا چوکھا رنگ اس نے پا لیا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 40، 62، 95 اور 102 کے ذیل میں صاحب تفسیر تحریر فرماتے ہیں، نازک وقت میں اور اچانک ٹوٹنے والی مصیبت میں کٹر مشرک بھی صرف ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جن کو خدا کا شریک بنا کر دعائیں مانگتے ہیں ان کو بھول بھال جاتے ہیں، مگر نبی کی تعلیم سے یا اللہ کی کتاب سے سمجھانے پر اس کے پہلے شرک نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں۔ جھوٹے مالک بنا رکھے تھے، وہ سب مر کر دفن تھے،
اب خود موت کے شکنجے میں پھنسا اور لوٹا کر اپنے سچے مالک کے حضور پہنچا دیا گیا، تب عقل ٹھکانے آئی کہ یہاں تو صرف ایک اللہ کا حکم چلتا ہے۔ موت کے بعد پہلی پیشی پر ہی مشرک کو معلوم ہو جائے گا کہ ایمان و عمل صالح کے سوا کچھ کام نہ آیا۔ مال و دولت، ملک و حکومت، کنبہ و قبیلہ اور اولاد سب کو چھوڑ چھاڑ کر موت میں آ کر بے بس ہو چکے، اور اب یہاں اللہ نے ان کو ایک اور پھٹکار برسائی کہ اکیلے آئے ہو، تمہارے سفارشی ہم کو دکھتے ہی نہیں، وہ کہاں گئے؟ بلکہ جن پر شفاعت کا تکیہ تھا اور ان کے سہارے شرک ہانکتے تھے، وہ نیک ہوں تو جنت میں جا چکے ہوں گے، مجرموں اور مشرکوں کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ اور اگر ڈھونگی اور بدکار و مکار ہوں گے یا بت وغیرہ ہوں گے تو وہ جہنم کا ایندھن بننے اپنے مقام پر جا پہنچے ہوں گے۔ اب بیچارے مشرک بے یار و مددگار ہو کر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہوں گے، اسی لیے فرمایا کہ شفاعت کرنے والے سب غائب ہو گئے۔ آج کے زمانے میں نام کے مسلمان جن کو نماز، روزے، زکوٰۃ اور توحید سے کچھ لگاؤ نہیں رہا، بلکہ پیروں فقیروں کی قبروں پر تکیہ لگائے ہوئے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ان کی شفاعت کریں گے، حشر کے دن معلوم ہوگا کہ کس دلیل سے اپنے شرک کو اسلام ثابت کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین کا کسی نے نقشہ بنا کر اسے نہیں دیا تھا کہ اس طرح بنایا جائے، بلکہ اکیلے نے خود ہی بنا دیا۔ اسے اولاد بیوی کی کیوں حاجت ہوگی جو خود ہر چیز کا ذاتی علم رکھتا ہے؟ اسے کسی نائب، پیشکار یا وزیر کی ضرورت ہی نہیں، کبھی اسے فنا نہیں، موت نہیں، وارث بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واضح ہو کہ اس سورت کا نمبر 6 ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 و 73 کی تشریح میں انسان کو سب سے پہلا سبق یاد دلایا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ معلوم ہوا کہ ہر انسان سے اس دنیا میں آنے کے پہلے یہ عہد لیا گیا ہے کہ ان کا رب صرف اللہ ہے اور دین توحید ہی انسانیت کا دین ہے۔ شرک بعد میں باطل پرست اور جاہل لوگوں نے شیطان کے جھانسے میں آ کر ایجاد کیا، ورنہ انسانی فطرت توحید پر ہی قائم ہے۔ اسی لیے مصیبت کے وقت بات کھل جاتی ہے کہ کوئی غیر اللہ وقت پڑے کام نہیں آتا، اور کٹر سے کٹر مشرک بھی صرف اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے۔ حشر میں اپنے مشرک باپ دادوں کو جھوٹے اور باطل پرست کہیں گے، اور آج دنیا میں اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چلنا دین سمجھتے ہیں اور اس پر فخر کر کے اتراتے بھی ہیں، لیکن انسانی فطرت، انسان کا ضمیر اور اس کی عقل اور تجربہ ہر وقت شرک کا ابطال یعنی جھوٹا ہونا ثابت کرتا ہے، اور توحید کا اقرار ہر دل میں سمایا ہوا ہے۔ وقت پڑنے پر دل کا اقرار جو کسی وقت عالم وجود میں آنے سے پہلے آدمی اپنے رب کے حضور کر چکا ہے، اسی دنیا میں کھل کر رہتا ہے۔ لا علاج بیماری، طوفان، آگ، سیلاب، وبا اور خون خرابے، زلزلے اور بجلیاں، ان سب موقعوں پر شرک کا بھرم کھل جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کوئی بھی غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتا، بلکہ صرف اللہ کی طرف ہر شخص متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی دین فطرت ہے۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ یہ سورۃ الانفال کی 35ویں آیت ہے۔ مرکز توحید حرم مکہ کا کیا حال تھا؟ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس آیت کے تحت اس کا نقشہ اس طرح بیان کیا ہے۔ کعبے کی ادب والی مسجد میں مشرک لوگ سیٹی یعنی بانسری کی طرح کی چیزیں بجاتے، گاتے اور اس پر تالیاں پیٹتے، یہ ان کی عبادت بھی۔ آج بھی مشرک سماج کا یہی حال ہے۔ ڈھولک، گانا، ناچنا، تھرکنا، قوالی، باجے، گاجے
پکھراج، گھنگرو، گھنٹا، سارنگی، طبلہ، ساتھ میں عورت کا ناچ، اور وہ بھی طوائف، مخنث، ہجڑے، یہ بھی ان کی عقل کا کمال دیکھو کہ ان سب حرکتوں سے ان کے عبادت کے ذوق کو تسکین ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مؤمن اللہ کے سامنے سادگی سے سر جھکا کر بندگی کر کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ شرک اور توحید کے اس فرق کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، تب توحید کی آدمی کو قدر ہوگی۔ سورہ یونس علیہ السلام کی آیت 68، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے بتلایا کہ وہ ظالم اللہ کی ذات عالی سے کس طرح انسانی رشتے جوڑتے تھے۔ ان ظالموں نے اللہ کو اپنی حیوانی زندگی پر قیاس کیا اور غلطی میں پڑے۔ پہلی غلطی یہ کہ جو فانی ہو اسے اولاد کی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی تو غیر فانی ہے، پھر اسے اولاد کی کیا حاجت۔ دوسرے یہ کہ آدمی اپنے کاموں میں پیشکار و مددگار کا حاجت مند ہوتا ہے، یہ بھی عیب کی بات ہے۔ پھر اللہ پر ایسا عیب لگا کر توحید کھو بیٹھے اور بے ادبی کے گناہ میں جا گرے۔ تیسری بات یہ کہ جو اولاد رکھے اسے بیوی بھی ضروری ہے۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی کو اپنی عورت بنائے۔ توبہ توبہ، جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میرے کاموں کا کیا بنے گا، اسے اولاد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ عقل اور علم سے بھی یہ بات اللہ کے لیے ماننا بہت بڑی حماقت ہے کہ اس کائنات کے مالک کو صاحب اولاد مانا جائے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے مقابلے میں کائنات کا پورا نظام انکار کرتا ہے۔ ہم جس دنیا میں بستے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ اگر اللہ صاحب اولاد ہو تو بیوی، بچے، خاندان، سسرال، رشتے، ناتے اور نسل چلے گی۔ یہ تمام اوصاف مخلوق کے ہیں، خالق کے لیے عیب اور نقص ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبحانہ هو الغنی، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور غنی ہے، یعنی اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی اسے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ سب کے سب اگر فنا ہوں تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور سب کے سب کئی گناہ بنا دیے جائیں تب بھی اس کی بڑائی میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ وہ کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے، اس کو مولانا نے سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات کے تحت کھولا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ آسمان، زمین، چاند، سورج ہر ایک ضابطے میں جکڑا ہوا ہے۔ عرش عظیم سے احکامات جاری ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ساری کائنات میں کام ہو رہا ہے۔ عرش عظیم پر جلوہ فرمائی اسی کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نہیں کہ آج ایک کی حکومت ہے کل دوسرا حاکم ہوگا۔ چکر لگاتی گھومتی پھرتی زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا۔ ہلنے جلنے میں وزن میں فرق نہ ہو اس کے لیے پہاڑ ڈال دیے، اور بھی بہت سی انسانی ضروریات کا تعلق پہاڑوں سے ہے، جیسے سونا، چاندی، دھات، آگ کا لاوا، گیس وغیرہ۔ ہر طرح کی پیداوار میں نر مادے کے کئی قسم کے جوڑے بنا دیے۔ زمین دن میں روشن ہو کر اپنا نورانی چہرہ ظاہر کرتی ہے اور رات میں سیاہ نقاب اپنے منہ پر ڈال لیتی ہے۔ یہ سب کام ایک ہی خالق اور مالک کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ دوسرا اگر بیچ میں ہوتا تو ٹکراؤ کی صورت ہوتی اور اس ہنگامے کے سبب مخلوق پریشان ہوتی۔ توحید کے بغیر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔
سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 18، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ اس موضوع پر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس طرح روشنی ڈالی ہے، بہت سے کافر کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں جس کا بدلہ ان کو دنیا میں رہنے بسنے کی مہلت اور کھانے پینے کے سبب مل گیا، لیکن کسی نے ڈھیروں نیک کام کیے تب بھی توحید کے بغیر ان کا عمل مقبول نہیں۔ اس کی مثال بیان فرمائی کہ نافرمانوں کا نیک عمل راکھ کا ڈھیر ہے جس کو تیز آندھی کا دن اڑا لے جائے اور ہاتھ کچھ نہ لگا۔ یہ لوگ آخرت میں دیکھ لیں گے کہ توحید خالص پر تھوڑا عمل بھی مقبول ہے، مشرک اور منکر کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں، چاہے تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 71، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اس کی تشریح حضرت مولانا نے اس طرح کی ہے، کوئی سپاہی اور کوئی کمانڈر، اس طرح ہر ایک کا دوسرے سے کام بنتا ہے اور ایک دوسرے پر فضیلت ہے، اسی طرح اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر ہر طرح فضیلت ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم لوگ ایک دوسرے کو اپنا مرتبہ اور فضیلت نہیں دیتے، پھر اللہ کے بارے میں کیسے سمجھ لیا کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے اختیارات دے ڈالے گا۔ ہر مشرک کو اس مثال سے اپنے عقیدے کو جانچنا چاہیے۔ عقیدہ توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 2 اور 3، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ کوئی بھی آسمانی کتاب جب کسی نبی پر اتاری گئی تو اس کا پہلا مقصد انسانوں کو راہ ہدایت دکھانا تھا اور ایک اللہ کی توحید خالص کی تعلیم دینا تھا۔ خالص توحید کے لیے ضروری ہے کہ صرف اللہ ہی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا اور رب مانا جائے، ہمارے تمام کام اسی کے سپرد ہوں، وہی ہمارا وکیل ہے۔ اگلا مضمون حضرت مولانا کی غیر مطبوعہ تفسیر سے لیا گیا ہے۔ حضرت نوح کے بعد بھی نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ، ان کی اولاد میں توحید کی دعوت کا کام پھر سے قائم کر دیا گیا اور یاد دلایا گیا کہ توحید کو ترک کرنا اور شرک میں غرق ہونا پھر کبھی ڈوب مرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ کو ہر طرح اب بھی قدرت ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے ڈرتے رہو اور غیر اللہ کی بندگی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کسی کو بیٹا بنانے کی حاجت اسے ہو جس کو اپنی نسل چلانی ہو، وارث کی ضرورت ہو، یا اپنی سلطنت کے کاروبار میں اسے اپنا معاون اور ہاتھ بٹانے والا درکار ہو، یہ سب باتیں عیب و کمزوری اور نقص کا نشان ہیں۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، بھلا اسے کسی کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی حکومت ہوتی یا کوئی اس کا وزیر ہوتا یا کوئی اس کا بیٹا ہوتا تو چھوٹا بڑا ہونے کے احساس سے کبھی نہ کبھی جھگڑا شروع ہوتا اور ہر جگہ ٹکراؤ فساد کی شکل بن جاتی اور ایک معبود دوسرے معبود کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے عرش کے مالک کو بے دخل کر کے خود ہی راج سنہاسن پر براجمان ہوتا، پھر ایک دوسرے کو اتارنے چڑھانے کا یہ سلسلہ جاری رہتا اور یہ سلسلہ کبھی نہ رکتا۔ توبہ توبہ، یہ تو ایسا ہی ہوتا جیسا کہ آج کے سیاستدان اور گزرے دور کی تاریخ کے راجا مہاراجا اور ان کی اولاد ایک دوسرے کو تخت سے بے دخل کر کے بار بار حکومت کی چھینا جھپٹی میں مصروف ہوتے رہے، تب کائنات کا یہ نظام جو خاص الخاص ایک ہی بادشاہ حق کی اطاعت میں چل رہا ہے ہرگز نہ چل پاتا۔
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ انسان دعا، طواف، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، منت، قربانی سب اللہ کے لیے کرے۔ اس مضمون کو سورۃ الروم کی ابھی تلاوت کردہ آیت نمبر 30 کے ذیل میں جناب مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ کا دین دین حنیف ہی ہو سکتا ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی بندگی ہو، باقی سب سے کٹ کر آدمی یکسو ہو کر ایک اللہ کا ہو رہے۔ یہی تخلیق یعنی پیدائش کا مقصد ہے، اور یہی فطرت یعنی اللہ کی طرف سے انسانی فطرت میں بھی حنفیت رکھی۔ مثال کے طور پر کوئی بھی آدمی اپنے 2 باپ تسلیم نہیں کرتا، اور کوئی عورت اپنے لیے ایک سے زیادہ خاوند نہیں چاہے گی، اور کوئی مرد اپنی زوجہ کی کسی دوسرے کے ساتھ ملی بھگت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اسی میں آدمی کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ فطرت اور دین فطرت یہی ہے کہ بندگی، دعا، سجدہ، رکوع، قربانی، نذر، نیاز اور منت سب ایک اللہ کے لیے کرے۔ اسی طرح طواف صرف اسی کے گھر یعنی کعبہ شریف کا کرے، اور دعا بھی اسی سے مانگے۔ اپنی تمام حاجات کا پورا کرنے والا صرف اسی ایک کو جانے مانے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے، اور آخرت میں اس کے حضور حساب کا یقین رکھے، اور پھر ان باتوں میں کسی ایک کے بارے میں بھی غیر اللہ کی طرف نسبت نہ کرے۔ یہی کھری توحید اور دین حنیف ہے۔ اسی عقیدے کا اظہار نماز شروع کرتے وقت ہوتا ہے، جب مؤمن اپنے رب کے حضور نماز کو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت انسان سب سے کٹ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ بات حضرت مولانا نے سورہ لقمان علیہ السلام کی آیت یوں بیان کی ہے۔ یہ تذکرہ ہے سمندر میں کشتی جہاز کے مسافروں پر طوفان کے وقت کی حالت کا، جب اوپر آسمان اور نیچے پانی ہی پانی، اور جہاز اب ڈوبا کہ تب ڈوبا۔ ایسے وقت میں ہر کوئی غیر اللہ کو بھول کر صرف اکیلے اللہ کو پکارتا ہے کہ اب تمام سہارے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ اس موقع پر دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی اصل دین کا تقاضا ہے کہ خالص عقیدے کے ساتھ صرف اللہ کو پکارنا اور باقی سب کو بھول جانا۔ سورۃ الفاطر آیت نمبر 27 و 28۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك۔ یہاں حضرت مولانا نے توحید کو اس طرح واضح فرمایا ہے۔ پہاڑوں میں بے شمار درے، پھر چھوٹی پہاڑیاں اور سلسلے وار طویل پہاڑیاں، اس میں چھوٹے بڑے غار، کوہ، قدرتی چٹانوں کا منظر، یہ قدرت کا ایک خاص نمونہ ہے۔ پھر اس میں ہر جگہ رنگ الگ الگ، سفید، سرخ، بھورا اور خاکی وغیرہ۔ زمین سے اگنے والی چیزوں میں پھول، پھل، فروٹ، میوے، چارہ، اناج، پتیاں اور کلیوں وغیرہ میں بھی رنگ اور خوشبو کا تناسب۔ اور آیت نمبر 28 میں زمین کے جانداروں کے علاوہ چوپایوں اور انسانوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان میں بھی الگ الگ رنگ ہیں، گورے، کالے، بھورے، سرخ رنگ آدمی کی نسل میں بھی رکھ دیے۔ یہ سب نشانی دیکھ کر بھی جس کو اللہ کی توحید سمجھ میں نہ آئے اس کی عقل پر افسوس۔ آپ نے غور فرمایا توحید کے کتنے دلائل ہیں۔ یہ کائنات سرتاسر حقیقت کا نشان ہے۔ ریگستان کا ہر ذرہ، سمندر کا ہر قطرہ معرفت الہی و توحید ربانی کا ایک دفتر ہے۔ جبھی تو عبادت و بندگی اور سجدے کے سارے حقوق صرف اللہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
یہاں ذہن فرشتوں کے سجدے کی جانب جا رہا ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت 34 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، اصل میں لآدم استعمال ہوا ہے، یعنی آدم سمت ہے کعبے کی طرح۔ اصل سجدہ رب تعالی کو ہوا، مگر ملائکہ کو تحیت کے لیے آدم کی طرف رخ کرنا ضروری تھا۔ یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ ایک نوع کو دوسری نوع کے سامنے جھکانے کا حکم رب تھا جو عالم ارواح میں دیا گیا تھا۔ شرعی احکام کا تعلق تو ہماری اس دنیا سے ہے، بس یہ سلطان حقیقی کے نائب کو سلامی تھی۔ زمین پر پیشانی رکھنے کا سجدہ یہاں ثابت نہیں ہوتا، جو ہماری زمین پر اور ہماری شریعت میں صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ رہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سجدے کی بات، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سجدہ اضطراری تھا، یعنی بے اختیار ہو کر جھک گئے۔ بھائیوں نے اس بھائی کو دیکھا جسے کنویں میں ڈالا، بچپن میں ستایا تھا اور بھائیوں کے دیش نکالے ہی کی وجہ سے جیل جانا پڑا تھا۔ یہی بھائی جب مصر کا بادشاہ بنا تو منہ در منہ چور کہا، اسی کے حضور اناج مانگنے آئے، حتیٰ کہ بھوک اور تنگی کی وجہ سے خیرات بھی مانگی، اور جب یہ بھید کھلا کہ بادشاہ مصر تو وہی اپنا بھائی یوسف ہے جو برسوں تک اپنی ایذا رسانی کا شکار رہا، تو اپنے کیے کرتوت پر اس قدر شرمندہ ہوئے کہ لجاجت کے مارے بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، جو بھائیوں کا ایک بے ارادہ عمل تھا۔ یہ کسی غیر اللہ کو سجدہ جائز کرنے کا حکم بتانے والی آیت نہیں، بلکہ ماضی کا ایک تاریخی واقعہ ہے۔ قرآن نے اس کا صرف ذکر کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بریلوی علماء کی رائے بھی دیکھ لی جائے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے ترجمے کے حاشیے میں مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی والدین اور 11 بھائی، یہاں سجدے سے وہی عرفی سجدہ مراد ہے، یعنی پیشانی زمین پر رکھنا۔ بلا دلیل قرآن کی آیت میں تعویل نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے جو مشائخ زمانہ اس آیت سے سجدہ تعظیمی کا جواز ثابت کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مریدوں کو سجدہ کریں، مریدوں سے اپنا سجدہ نہ کروایا کریں، کیونکہ یہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، یعنی باپ نے فرزند کو یا پیر نے مرید کو۔ بہرحال یہ سجدہ اضطراری تھا، نہ کہ سجدہ عبادت اور نہ تعظیمی۔ یہ مضمون سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے تحت ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ سورۃ الحج کی آیت 18 اور 19 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں، آسمانوں میں، زمین میں جو کوئی بھی ہو، کیسا ہی بڑا ہو چھوٹا ہو، جاندار ہو بے جان ہو، اسے لازم ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے آگے پیشانی ڈال کر سجدہ کرے۔ سورج، چاند، تارے، دریا، سمندر، ندی، نالے، جھاڑ، پہاڑ، فرشتے، انبیاء، اولیاء، سارے کے سارے صرف اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرتے ہیں، اور اچھے انسان بھی اللہ کو ہی سجدہ کریں گے۔ جو نہیں کرتا یا کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ ملعون ذلیل ہے، بے عزت، پھٹکارا ہوا ہے۔ مخلوق کو عزت و احترام سجدے سے ہے۔ جس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا اس کی تکریم عزت سب ختم ہوئی اور تمام مخلوقات میں ذلیل و خوار ٹھہرا۔ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ ایک اللہ کی بندگی اور صرف اسی کو سجدہ کرنا ہی دین خالص ہے۔ اس دعوت پر دنیا میں انسانی آبادیاں لڑ پڑیں،
ایک ایمان والے دوسرے منکر ہوئے۔ یہاں پر انکاریوں کے لیے آخرت کی سزا بتا دی کہ جہنم کی آگ کا بھیانک انتظام ان کے لیے ہو چکا ہے، جس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہر منکر حق کے بدن کے ناپ کے آگ کے کپڑے کاٹ سی کر تیار کر لیے گئے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت 24 و 25۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یہاں سجدے کے متعلق حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس طرح تفسیر فرماتے ہیں، نبی کی صحبت میں رہ کر ایک پرندہ بھی تربیت پا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے مسلمان آخری امت ہو کر بھی قبروں و پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ بہت سے مسلمان تو ایسی جگہ مزاروں پر سجدے کرتے ہیں جن میں صاحب قبر ہی موجود نہیں۔ توبہ توبہ۔ اور پھر بہت سے جاہل اور پیٹ بھرو جھوٹے مکار جو عالم کا بھیس بدل کر عوام کو قبروں کا سجدہ کرنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں اور معلوم ہوئی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد یا لشکر کے لوگ سجدہ کرتے ہوتے تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ پھر تو بات یوں ہی ٹل جاتی کہ جیسے ہم سلیمان علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہیں دوسرے بھی اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا حرج ہوا؟ بلکہ اصل تعلیم سلیمانی میں ہدہد نے تربیت پائی تھی کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا سرے سے حرام ہے۔ اب نقلی مسلمان اپنا حال خود سمجھ لیں۔ صحبت سلیمانی کا اثر ایک پرندہ ہدہد پر ایسا ہوا کہ معرفت ربانی کا چشمہ اس کی زبان سے ابلنے لگا، اور ایک عارف باللہ کے طرز پر دربار سلیمانی میں توحید کے پرزور داعی کی طرح ایک تقریر کر ڈالی۔ شاید ہدہد کے اندر یہ جذبہ بھی کام کر رہا ہو کہ سورج کو سجدہ کرتے ہوئے قوم سبا اور ملکہ سبا کو دیکھ کر غصے میں مغلوب ہو گیا ہو کہ میں ایک پرندہ کیا کر سکتا ہوں، مگر حضرت سلیمان فوراً ملک سبا پر چڑھائی کر کے سورج کی بندگی کو روک کر ایک اللہ کی بندگی کا نظام جاری فرما دیں تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ ہدہد کی اس تقریر میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آسمانوں اور زمین میں ہزاروں لاکھوں خزانے انسان کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان خزانوں کو انسانوں کے لیے ضرورت کے وقت بے نقاب کرتا ہے تاکہ آدمیت کی زمین پر زندگی میں اس کی نت نئی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ آج کی نئی دنیا میں پٹرول، یورینیم، پلاٹینیم اور مختلف گیس وغیرہ بھی اسی ضمن میں گنے جا سکتے ہیں۔ ہدہد کی تقریر کے اس حصے کو قرآن میں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر یہاں سجدہ واجب کر دیا۔ یہ ایک چھوٹے سے پرندے کی فضیلت ہے جس نے توحید کے خلاف عمل دیکھ کر ایسی بے قراری کا اظہار کر کے حضرت سلیمان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ ملک سبا والوں کو طاقت کے زور سے غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے روک دیا جائے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس کی تشریح حضرت مولانا فرماتے ہیں، اس آیت میں ایک لفظ ساق متشابہ ہے جس کے معنی اللہ تبارک و تعالی کے سوا کون جان سکتا ہے۔ عربی زبان میں ساق پنڈلی کو کہتے ہیں۔ پنڈلی جو کہ انسانی جسم کا وزن اٹھانے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح قیامت میں اللہ کی تجلیات کے مرکز سے جب پردہ اٹھایا جائے گا اور مالک حقیقی کا جلوہ اور اس کی تجلی کا ظہور ہوگا تو سب کو سجدے کی دعوت دی جائے گی۔ اس وقت سچے دل سے صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے اہل ایمان بڑا مرتبہ پائیں گے کہ ان کو آج اپنے حقیقی مالک کی جلوہ فرمائی پر سجدے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن جو لوگ
دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ نہیں کرتے تھے یا غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ لاکھ چاہنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ان کے گھٹنے کمر کی ہڈی سے پسلی ایسی جام ہو جائے گی اور بدن کے جوڑ ایسے سخت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گرنا جھکنا ان کے لیے ناممکن ہوگا، اور قیامت کے دن اس عزت اور شرف سے محروم ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی مومن اولاد کو عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صرف اپنے لیے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساق کی تجلی کے دن راضی ہو کر ہمارا سجدہ قبول فرما لے۔ ہر کوئی جان لے کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب اہل ایمان کو منع فرمایا ہے۔ جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ بندے کے لیے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ کے قریب نزدیکی حاصل کرنے کے لیے سجدے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اس ذات یکتا کو کیوں نہ سجدہ کیا جائے جس کی شان یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحمان عمومی اور وسیع رحمت کا مظہر ہے، اور صفت رحیم خاص مواقع پر اچانک و خصوصی مہربانی کا مظہر ہے۔ بس ایک صفت رحمت عام ہے، دوسری صفت رحمت خاص ہے۔ سجدہ بھی اسی کو کرنا ہے، ہمیشہ اسی کو پکارنا ہے، دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 193 ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کے غیر سے یہاں دعا کرتا ہے اس کی موت کے وقت فرشتے سوال کریں گے کہ تمہارے وہ مددگار کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے۔ جواب میں مرنے والا اپنے کفر کا اقرار کر کے کہے گا کہ سب بھاگ گئے، گم ہو گئے، وقت پر کوئی کام نہ آیا۔ ہر عقل مند آدمی کو اس آیت کریمہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ یہاں نبیوں اور ولیوں کو پکارتے ہیں وہ اپنے حال پر خود غور کریں کہ موت کے وقت ان کی کیا درگت بنے گی، اور اس وقت اپنا بچاؤ یہ لوگ کس طرح کر سکیں گے۔ غیر اللہ کو دعا کر کے پکارا تو غریب سنتے ہی نہیں، یعنی کسی کی پکار کو پہنچ نہیں سکتے۔ اب ان سے دعا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ پھر آدمی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو کیوں نہ پکارے جو زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر راستے پر ان کی دعا اور پکار کے لیے صدا کے لیے موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں حشر میں ان کی کیا گت بنے گی۔ حضرت مولانا نے سورۃ النحل کی آیت 86 کے تحت اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ آیت ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ حشر کا میدان بھرا پڑا ہے، اللہ کے حضور تمام اگلے پچھلے حساب کے لیے کھڑے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک بناتے تھے جیسے نبی، رسول اور اولیاء وغیرہ، وہ بندے بھی وہاں انہیں مل جائیں گے۔ تب یہ چیخ پڑیں گے کہ یا اللہ، یہ تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم تجھے چھوڑ کر دعا کے لیے بلاتے تھے۔ ان میں یہ صاحب ہمارے حاجت روا تھے اور وہ ہمارے مشکل کشا تھے، ایسا ہم مانتے تھے۔ تب ان کے سامنے اللہ کے وہ نیک بندے جن کی دنیا میں اطاعت نہیں کی گئی اور ان کی بات نہیں مانی گئی، لیکن مرنے کے بعد کسی نے ان کی قبر کی پوجا کی، کسی نے ان کی تصویر بنائی، کسی نے پتھر میں ان کی صورت اتار کر ان کو سجدہ کیا اور دعا مانگی تھی۔ ان مشرکوں پر وہ پھٹکار برسائیں گے اور بگڑ کر کہیں گے کہ بے ایمانو، تم جھوٹے مکار ہو،
ہم نے کب کہا تھا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہم سے دعا کرنا؟ اس وقت مشرکوں کی ذلت دیکھ کر شیطان بھی کانپ اٹھے گا۔ اللہ کی شان عالی و شان یکتائی کے متعلق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 اور 16 سنیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب تشریف فرماتے ہیں، اللہ کی تجلیات کسی خاص جہت پر محدود نہیں، ہر سمت اور ہر طرف اس کا جلوہ کار فرما ہے۔ جدھر منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ کعبے کا تقرر ایک سمت مقررہ ہے جو وحدت امت کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ بیٹا نشان ہے محتاجی کا، یہ عیب جس نے اللہ کو لگایا وہ مردود ہے۔ اللہ بے عیب ہے اور پاک ہے۔ اگر بیٹا ہو تو بیوی بھی لازم ہوئی، اور یہ تمام باتیں مخلوق کے لیے ضروری ہیں، خالق کے لیے نقص ہیں، اور اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اور کائنات میں جو کوئی بھی ہے اس کے حضور مجبور و بےکس ہے، کوئی بھی اس کی برابری کا نہیں۔ بیٹا آخر کبھی نہ کبھی باپ کا مقام پاتا ہے۔ ایسا عقیدہ خدا کے لیے اگر کوئی رکھے تو بے شک وہ کافر ہو گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ سورۃ النساء آیت 131 اور 132۔ دیکھیے یہاں حضرت مولانا لکھتے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ رب العزت کا ہے، ہر انسان اسی کا بندہ ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کا بنایا ہوا ہے، تمام کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ اب اگر کوئی غیر کو خالق و مالک جانے تو وہ منکر ہوا۔ اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ لوگ اسے مانیں، وہ بلا شبہ خالق و مالک ہے۔ لوگ کہیں تب ہوگا، ایسا نہیں۔ دنیا میں بادشاہ کو اگر لوگ بادشاہ مانے تو ٹھیک، ورنہ وہ عام آدمی کی طرح ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ماننے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا بالکل محتاج نہیں، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کو بنانے کے بعد اس پر اپنی بادشاہی کا تخت سلطنت قائم کیا اور سب کچھ اپنے قبضے میں رکھا۔ رات اور دن، سورج و چاند اور ستارے سیارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ جب خلق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے، نہ خلق کسی اور کی، نہ حکم کسی اور کا۔ تمام جہانوں میں برکت اور رونق اور روشنی صرف اسی ایک اللہ کے وجود سے ہے۔ معلوم ہوا کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے خود کوئی صاحب اختیار ہستیاں نہیں ہیں کہ کسی کا برا یا بھلا کر سکیں، بلکہ حکم الہی کے تابع ہیں، اور مشینوں کی طرح بھی نہیں ہیں کہ پرزے خراب ہوں تو مرمت کرنی پڑے، بلکہ صرف اللہ کے حکم سے کام میں لگے ہیں۔ جب تک وہ چاہے گا چلتے رہیں گے، جب چاہے گا فنا کر دے گا۔ ہماری دنیا میں بادشاہ کو لوگ تخت پر بٹھاتے ہیں، مانتے ہیں، تب تک وہ بادشاہ، اور نہ مانا گیا تو کچھ درجہ نہ رہا۔ اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، خود ہی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، کسی کے ماننے اور بنانے سے نہیں، جو مانے اس کا بھی بادشاہ، جو نہ مانے اس کا بھی بادشاہ۔ البتہ نہ ماننے والوں کو جہنم اور ماننے والوں کے لیے اس نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ یونس علیہ السلام کی آیت 3 کے ذیل میں بھی ہے،
6 دن میں جتنی دیر لگے اتنی دیر میں سب آسمان اور زمین بنا ڈالے اور اپنا دربار عرش پر قائم کیا۔ سب کام اپنی مرضی اور تدبیر سے اور اپنے حکم سے وہ چلاتا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں کہ اس کی اجازت و مرضی کے خلاف کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ ہمارے رب کی شان بڑی عالی ہے، اس کے سوا کسی اور کو رب بنایا جائے تو وہ کس کام کا، جو ہر کس و ناکس کی بات پر عمل کرتا رہے۔ درباری لوگ جیسا مشورہ دیں اس کا پابند ہو، کسی کے دباؤ محبت اور لحاظ میں مجبور ہو کر حق و انصاف چھوڑ دے۔ دنیا کے عارضی حاکم اور منتظم بھی جب اس راہ پر پڑ جاتے ہیں تو ملک کا نظام افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی کی بھی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں رہ پاتی۔ انصاف میں کسی کی سفارش ہونی ضرور ہے جب حاکم کے سامنے معاملے کی تمام تر حالت بے نقاب نہ ہو اور بعض پہلو اس کی نگاہ میں نہ ہو، تب مشورہ و اطلاع اس سفارش سے انصاف کا رخ ٹھیک پڑ جاتا ہے۔ مگر اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی نہیں اور ہر ایک کے حال سے واقف ہے، اور ہر ایک کا خالق مالک ہے۔ بندے کے ہر کام کے وقت ہر جگہ خود آپ موجود ہے، یہ اس کی شان ہے، جبھی تو وہ لائق تعریف ہے۔ یہ بات صاحب تفسیر سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت 8 کے ذیل میں یوں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے آیت سنیے، بعد میں اس کی تشریح۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ مشرک قوموں نے جب اپنے معبودوں کی جے پکاری اور انہیں خوب اچھالا، خوب ناچے کودے، تب کچھ ان کی آؤ بھگت ہوئی، ورنہ کوئی انہیں پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا حق اور ادب سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ غنی ہے۔ اللہ کی قدرت و کار فرمائیاں کیا ہیں؟ سورۃ النحل کی آیت نمبر 40 اور 71 کے تحت حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب لکھتے ہیں، تمام انسانوں کو پیدا کرنا، مارنا اور پھر زندہ کرنا، یا ایسے اور بڑے بڑے کام جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند کو وجود میں لانے کے لیے اللہ کا صرف ارادہ کرنا ہی کافی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت خلقا، میں تو مخفی خزانہ تھا کہ میرے سوا مجھے کوئی نہیں جان سکتا تھا، پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا میں انسانی آبادی کو ایک کا کام دوسرے سے ہو اس ڈھپ پر ڈالا ہے کہ کوئی عالم ہے، کوئی طالب علم، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب، کسی کو عقل زیادہ دی، کسی کو کم، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، کوئی جسمانی لحاظ سے مضبوط اور کوئی قوت فیصلہ اور عقل میں دوسروں سے آگے۔ اس طرح ہر ایک کا دوسرے سے کام بنتا ہے اور ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں تو مخفی خزانہ تھا، میرے سوا مجھے کوئی نہیں جان سکتا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے مخلوق پیدا کی۔ یہ مضمون بہت لطیف اور نازک ہے، اس میں نکتے نکالنے اور بال کی کھال نکالنے کی عادت کام نہیں دیتی۔ بس اتنا جان لیں کہ ہر چیز کا وجود ارادہ الہی کا محتاج ہے، اور ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے تو ہماری تخلیق کا مقصد پورا ہو۔ حضرت مفسر زیدہ مجدہ کا یہ مضمون بڑا عارفانہ ہے۔ معرفت کی وادی میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ معرفت کے نام پر حقیقت کی رسائی سے محروم رہے۔ اس راہ میں تو بس وہی کامیاب ہوئے جو ذات باری میں نہیں بلکہ صفات باری تعالی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ بس انہی پر معرفت کردگار کا دفتر کھلتا ہے اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ بات حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے سورۃ الحج کی آیت 70 و 71 کے تحت خوب واضح کی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی موجود ہے،
آگے جو بھی وجود میں آنا ہے اور کب آنا ہے، یا اس میں سے کس کس چیز کا فنا ہو کر کب مٹ جانا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس علم میں جتنا ضروری ہوا فرشتوں کے لیے کتاب میں درج بھی کر دیا، تاکہ اس کارخانہ قدرت میں کام کاج کرنے والے کارکنوں کو دفتری حکم بجا لانے میں آسانی ہو۔ اللہ کو ہر بات کا علم ہے، ہر نعمت دینے یا چھین لینے کا اختیار ہے، ہر مصیبت کو دور کر ڈالنا اسی کے اختیار میں ہے۔ زمین آسمان کی ایک ایک چیز کا بلا شرکت غیر اکیلا خالق بھی مالک بھی، اس حقیقت کا سب کو دل میں خیال ہے۔ پھر بھی آدمی یہاں کسی کے دھوکے میں آ کر یا حالات کے دباؤ سے یا نادانی سے غیر کی بندگی کرے تو یہ بے عقلی و بے علمی اور جہالت ہی نہیں بلکہ بہت ہی ذلیل قسم کی نمک حرامی اور ظلم کا کام ہے۔ ظلم بھی اپنے آپ پر کیا، اب دوسرا کوئی کیا اس کی مدد کرے گا؟ اللہ کی مدد و نصرت سے بھی محروم اور غیر کی مدد کا بھی کہیں عطا پتہ نہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، سورۃ الکہف آیت نمبر 51۔ اللہ کو نہ کسی وزیر کی ضرورت ہے نہ کسی مشیر کی۔ یہ بات حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب نے یہاں اس طرح سمجھائی ہے۔ اللہ نے اپنی جس مخلوق کو جب بنانا چاہا بنا دیا، کسی سے پوچھا نہ مشورہ لیا، بلکہ کسی کا نمونہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کس چیز کو دیکھ کر ویسی بنا دے، وہ خود ہی ہر چیز کا موجد ہے۔ تخلیق میں ہر کام صرف اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، کسی مخلوق کا نہ عمل دخل ہے نہ کسی کو مدد کے لیے طلب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے، وہ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، سجدے کے سارے حقوق صرف اسی کے لیے ہیں، وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اس موضوع پر ابھی آپ تفسیری خزانے سے متعدد آیات کی دلنشین تفسیر و تشریح سن رہے تھے۔ یہ شارح و مفسر ہیں، متعدد تنظیموں کے سرپرست و سربراہ یا صدر و ممبر، ترجمان القرآن حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب مد ظلہ۔ یہ کیسٹ سورۃ الحشر کی پہلی آیت کی تشریح پر ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ دوسرا کیسٹ بعنوان رسالت سنیں گے، کیونکہ توحید کے بعد رسالت کا نمبر آتا ہے۔ تو لیجئے سورۃ الحشر کی ابتدائی آیت کی تفسیر سنیے۔ کوئی ایمان سے چاہ کر اپنے اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہے، اور کوئی مجبور ہے کہ اسی کی خوبیوں کا اقرار کرے، چاہے عقل اور دل یا تجربے و مشاہدے سے بولے یا لاچار ہو کر، مگر ہر ایک کو اس کی خوبیوں کا اقرار کیے بغیر چارہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔